السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ابن زیاد کا مکان بند ہونے کی وجہ سے خولی امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ پھر وہاں اس کی اپنی وائف کے ساتھ جو کنورزیشن ہوئی تھی وہ بھی ہم نے سنی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسی سے کنیکٹ کر کے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ابن زیاد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی جنرل پرمیشن تھی، یعنی کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ جب دربار لوگوں سے بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا سر اقدس ایک ڈش میں اس وقت بھی ظالم ابن زیاد سر مبارک کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مار رہا تھا۔ اس وقت وہاں ایک بہادر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ابن زیاد کی گستاخی پر اسے للکارا، جس پر وہ شاکڈ ہو کر رہ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو سر مبارک سے دور کر دیا اور پھر آپ نے بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد سے یہ برداشت نہ ہوا اور وہ شدید غصے میں آ گیا اور آپ سے بے ادبی اور بدتمیزی کرنے لگا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، آج تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا ہے اور مرجان کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا ہے، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بڑوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا ہے، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہے۔ پھر آپ نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن زیاد، میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں ڈال دے گی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی ران پر حسن کو بٹھایا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اپنے ہاتھ مبارک آپ نے ان کے سروں پر رکھ کر یہ دعا فرمائی ہے، یا اللہ، میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ ان اہل بیت اطہار سے بھی بدتمیزی کرنے لگا۔ معاذ اللہ ان کے سامنے اپنی فتح کا اظہار کرنے لگا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے امام کو قتل کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ قربان جائیے اہل بیت اطہار پر کہ وہ اس عالم میں بھی اس کے سامنے نہ جھکے۔ پھر یہ بدبخت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی طرف بڑھا۔ امام علی مقام کی بہن حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے درمیان آڑ بن گئی اور ابن زیاد کو قتل کرنے سے روکا۔ اس طرح وہ اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گیا، ورنہ امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جاتا۔ ویورز، اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو انعامات حاصل کرنے کی غرض سے اس نے یزید کی طرف شام کے لیے روانہ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے پاس جب یہ سر مبارک پہنچے گا تو یزید اسے انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ جب سر مبارک کو شام کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت سر مبارک سے بڑے عجیب کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا قرآن حکیم کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت کریمہ تک پہنچا جو کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تھی، جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس آیت پر پہنچتے ہی سر مبارک سے ایک آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا ہے۔ ناظرین، حقیقت یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر ظلم غیر مسلموں نے کیا تھا اور انہیں قتل نہیں کیا گیا تھا، اور امام علی مقام کو ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی کی اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ یہ زیادہ عجیب ہے۔ پھر جب یزیدیوں کا یہ گروپ امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک چرچ کے پاس رات گزارنے کے لیے رکا اور شراب پینے میں مصروف ہو گیا، تو ان کے سامنے کہیں سے ایک لوہے کی ایک قلم ظاہر ہوئی، اور اس قلم نے خون سے یہ شعر لکھا جس کا ترجمہ ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا ہے وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا
تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ان کی نگاہ لکھے ہوئے شعر پر پڑی تو انہوں نے چرچ کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، یہ کس نے لکھا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزے پر اور چند بیویوں کو اور بچوں کو قید کی حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، اور پوچھنے پر اس نے پورا حال جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ تم نے اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ پھر اس راہب نے ان یزیدیوں سے کہا کہ اگر تم رات بھر کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو میں تم کو 10,000 درہم دوں گا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور اور چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا، عطر لگائی اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ پاک اس کے اس ادب سے راضی ہوا اور اس نے اپنی رحمت کے دروازے اس راہب کے لیے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامت اور انوار و تجلیات کو آبزرو کیا تو سچے دل سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور صبح کو سر انور ان یزیدیوں کے حوالے کرنے کے بعد چرچ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہ اہل بیت کا خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ یزیدی لشکر نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم راہب نے دیے ہیں وہ یہیں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جیسے ہی درہم بھری تھیلی کا منہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ سب درہم کنکریوں میں تبدیل ہو گئے، پتھروں میں تبدیل ہو گئے، اور تھیلی کی دونوں سائڈ پر قرآن کریم کی 2 آیت مبارکہ لکھی تھیں، جن میں سے پہلی کا ترجمہ ہے، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ ناظرین، ایک طرف ایک خوش نصیب نے سر مبارک کی تعظیم کی اور دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ایمان حاصل کر لے، اور دوسری طرف چند بدبختوں نے اس سر مبارک کی بے حرمتی کر کے بھاری نقصان اٹھایا۔ پھر جب امام مظلوم کا سر مبارک اس ظالم یزید کے پاس پہنچا، یزید کے ہاتھ میں اس وقت ایک اسٹک تھی، وہ اس اسٹک سے سر مبارک کو چھونے لگا۔ اس وقت وہاں پر ایک کرسچن بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ وہ سر مبارک کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر حیران ہو کر بولا کہ ہمارے یہاں ایک آئی لینڈ کے چرچ میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا، مجھ میں اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، یہود اس وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور تم خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ حیرانی سے یہ الفاظ بول کر وہ چلا گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ صبح انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، شاید آپ نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ عرض کی، جی ہاں، میں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو خزانہ یزید میں پایا تو اسے کفن دے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کا یہی عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہوا ہے۔ اینی وے ویورز، امام علی مقام کے سر انور کے دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں ہسٹری کی کتابوں میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ بعض ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ سر مبارک کو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ کربلا میں سر انور کو جسم مبارک سے ملا کر دفن کیا گیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ آئیے آپ کو ایک
بڑی ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم میں 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ پاک کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔